وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عقید توحید سکھا دے اور اس کے مطابق ہمارے عملوں کو ڈھال دے اور ہم سب کو مفید علم کی دولت سے مالا مال فرما دے اور قبول فرما لے، آمین۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ توحید ہی تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ ساری عبادتوں کی بنیاد توحید ہی ہے، یعنی جب تک ہم توحید کے اپنانے والے نہیں ہوں گے، توحید کو لینے والے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری کوئی عبادت اللہ تعالی کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور یقیناً سچ مچ یہ بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم عبادت کرتے جائیں، اللہ کی بندگی کرتے جائیں اور قیامت کے دن ہم خالی بھی رہیں، عبادتوں سے مسکین بھی رہیں۔ تو گویا عبادت کے قبول ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ توحید۔ کیا چیز ضروری ہے؟ توحید۔ توحید اور عبادت دونوں لازم ملزوم ہے۔ توحید نہیں ہے تو عبادت بیکار، چاہے جتنی محنت کر ڈالیں، چاہے جتنا تن ڈالیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہمیں توحید کو سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں توحید کو سمجھ کر اپنانا پڑے گا، توحید کو سیکھنا پڑے گا۔ تو توحید ہی تمام عبادتوں کی بنیاد ہے۔ چند دلیلیں اور ثبوت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کی دلیل اور ثبوت پروف آپ لوگوں کو بتلاؤں، آئیے مختصر طور پر ہم یہ سمجھ لیں، جان لیں کہ توحید کہتے کسے ہیں، توحید کہتے کسے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نے مختصر طور پر بتلایا تھا، توحید کے زبانی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے توحید یہ عربی لفظ ہے، جس کا زبان کی حیثیت سے، لغت کی حیثیت سے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا، کسی چیز کو ایک جاننا۔ یہ توحید کا لغوی معنی ہے، کسی چیز کو کیا جاننا؟ ایک جاننا۔ اسلام میں، شریعت میں، دین میں توحید کسے کہتے ہیں؟ دین میں، شریعت میں توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں کہ آدمی اس بات پر یقین رکھے، ایمان رکھے، اس بات پر گانٹھ لگا لے، گرہ لگا لے، اس بات پر کہ اللہ تعالی ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی عبادتوں میں بھی اور اپنے ناموں میں بھی اور اپنے صفات اور خوبیوں میں بھی اکیلا ہے، بے مثال ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنی ذات میں اور کس چیز میں؟ اپنی عبادت میں اور کس چیز میں؟ اپنے ناموں میں اور خوبیوں میں۔ وہ اکیلا ہے اور بے مثال ہے۔ بے مثال یعنی اس کا کوئی اگزامپل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید۔
یہ ایمان رکھنا، یہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی اکیلا ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی عبادتوں میں بھی، اپنے ناموں اور اپنی خوبیوں میں بھی، اور اس جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس جیسی کسی مخلوق کی ذات اللہ کی ذات جیسی نہیں ہے۔ کوئی مخلوق ہماری اور آپ کی کسی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں جیسا کسی کا نام نہیں ہے، اللہ کی خوبیوں جیسا، اللہ کی صفات جیسا کسی کی صفت نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید، کہ اللہ اپنے سارے معاملے میں جو کچھ اس کے معاملے ہیں سب میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید۔ تو توحید کو اپنانا ضروری ہے تاکہ عبادت قبول ہو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ کی زبان میں سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ عبادت بندگی کو کہتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو کہتے ہیں، جس کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع، گڑ گڑاہٹ پائی جاتی ہے۔ اور جب کسی عبادت کے اندر محبت شامل ہو جائے، محبت شامل ہو جائے، لذت شامل ہو جائے، تو یہی عبادت بن جاتی ہے۔ عبادت کے کئی مفہوم ہیں، علماء کرام نے عبادت کے کئی مفہوم بتلائے ہیں۔ عبادت کا ایک مطلب یہ ہے کہ عاجزی، حد درجہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس عبادت سے محبت کرتے ہوئے، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنا۔ عاجزی اور انکساری اردو لفظ ہے جس کو سمجھایا جا سکتا ہے خاک ساری۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو بالکل چھوٹا بن کر کے، بالکل جھک کر کے، بچھ کر کے، ہے کہ نہیں؟ ایک دم جھک کر کے، بچھ کر کے۔ شرعی طور پر دین میں کسی محبت، رحمت، پیار اور امید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت و پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکموں پر چلنا اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا، یہ عبادت کا مطلب ہے۔ دوسرے انداز میں جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کا مفہوم اور مطلب بتلایا ہے، جو سمجھ لیجئے یاد کہ ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ کام تو سمجھ گئے نا؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام، چاہے اوپر سے ہو چاہے اندر سے ہو، چاہے دل کے اندر ہو چاہے دل سے باہر جسمانی طور پر، ہر وہ بات، ہر وہ کام جسے اللہ پسند کرے، جس سے اللہ راضی ہو، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت۔ ہر وہ کام، ہر وہ حرکت، ہر وہ اشارہ، ہر وہ عمل، ہر وہ سوچ دل کے اندر ہوتی ہے، ہر وہ ارادہ دل کے اندر ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو اور جسے اللہ پسند کرے، وہ کیا ہے؟ عبادت۔ آپ کا درس میں بیٹھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا پڑھانا عبادت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا مسجد کی طرف آنا اللہ پسند کرتا ہے کہ نہیں پسند کرتا؟ آپ کا کام ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت۔
آپ کا من میں پلان بنانا کہ آج میں اتنی دعا یاد کروں گا، دل کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ پسند کرتا ہے دعا یاد کرنا کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام، ہر وہ بات، چاہے دل کی ہو چاہے باہر کی ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جسے اللہ پسند کرے، وہ کیا ہے؟ عبادت۔ تو میں نے آپ کو بتلایا توحید کا مطلب اور عبادت کا مطلب۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کو اس کی ذات میں، اس کی عبادتوں میں، اس کے ناموں میں، اس کے صفات اور خوبیوں میں ایک جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھیدار نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ عبادت ہر وہ کام، ہر وہ بات، چاہے دل کے اندر ہو چاہے دل سے باہر ہو، جسے اللہ پسند کرے، جس سے اللہ تعالی راضی ہو، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے میں نے بہت ساری مثالیں، جب بھی آپ کھانا کھائیں گے اور کھانے کے وقت آپ کی نیت یہ ہے، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں طاقت دے اور میں اللہ کی عبادت کروں، نیت دل کا ارادہ ہوا نا، یہ کام بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ رات میں سوتے ہیں تاکہ جسم کا حق ادا ہو جائے اور جسم کو آرام مل جائے، تاکہ میں صبح اٹھ کے اللہ کی عبادت کروں اور حلال روزی تلاشوں۔ یہ سونا بھی کیا ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ آپ ایک مریض کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرتے ہیں، اس کام کو اللہ پسند کرتا نہیں کرتا؟ آپ کا یہ کام ہو گیا عبادت۔ تو ان سارے کاموں میں، ان سارے کاموں کا حقدار صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے، اور ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھیدار نہ کیا جائے۔ اب دیکھیے جو بات پہلی کہی گئی کہ توحید ہی تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، یعنی تمام عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے، فائدہ مند ہونے کے لیے توحید پہلے اپنانا ضروری ہے، توحید کو لینا ضروری ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو ہماری چھوٹی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا اور بڑی بھی۔ نہ جسمانی عبادت قبول ہوگی، نہ وہ عبادت قبول ہوگی جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، نہ وہ عبادت قبول ہوگی جو مال سے ادا کی جاتی ہے۔ کوئی بھی عبادت قطعاً قبول نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے اس کا؟ دلیل سمجھتے ہو؟ ثبوت دو بھئی، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا، آیت نمبر ہے 51 اور 56، پورا دیکھ لیجیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں کو، اللہ کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے، میں نے جنوں کو، جناتوں کو اور انسانوں کو، انسانوں میں سارے انسان آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ الحمد للہ۔ اور جناتوں میں چاہے جس کوالٹی کے ہوں سب آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ انسانوں اور جناتوں کو، سارے انسانوں میں سارے انسان آ گئے، جناتوں میں سارے جنات آ گئے۔ ہم نے سارے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، وہ صرف میری عبادت کریں۔ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی کسی مخلوق کی عبادت کے لیے ہم اور آپ پیدا نہیں کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو جو پیدا ہو چکے یا پیدا ہوں گے، سب کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ ہی کی عبادت کے لیے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرنا توحید ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دلیل اس کی ہوئی، یہ اس کی دلیل ہوئی میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 16 کے اندر، آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، 16ویں پارے میں سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول، یقیناً ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ ہمارے اور آپ کے لیے آخری رسول کون آئے؟ جناب محمد مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا۔ کیا پیغام دے کے بھیجا؟ کیا سندیش دے کے بھیجا؟ کیا تعلیم دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ تو سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی بیسک چیز کیا دے کر کے بھیجا؟ ہاں، کیا دے کے بھیجا؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی پوجا کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ گویا اللہ تعالی نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے سارے نبیوں اور رسولوں کو یہ وصیت کر کے بھیجا، یہ وحی کر کے بھیجا، یہ ہدایت دے کے بھیجا کہ جاؤ تم اور کس کی عبادت کی طرف بلاؤ؟ اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ اللہ خود مختار ہے، چاہتا تو کہہ دیتا کہ ہر امت 3 وقت کی نماز اللہ کے لیے پڑھائے، 2 وقت کی نماز اپنے نبی کے لیے پڑھائے، ہے کہ نہیں؟ رسولوں کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا، یہ تعلیم دے کے بھیجا، یہ وحی دے کے بھیجا، یہ ہدایت دے کے بھیجا کہ اسی ہدایت اور تعلیم پر اے رسولو تم بھی رہنا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور تم اپنی اپنی امت کو یہی تعلیم دینا۔ کیا تعلیم؟ ان اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ اللہ۔ تو رسول جو بنیادی تعلیم ہے، کیا لے کر کے سارے رسول، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے رسول کیا پیغام لے کر کے آئے؟ کیا تعلیم لے کر؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور کیا؟ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز، طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کے اردو معنی ہیں، اردو میں ہوتا معنی سرکش، سرکش، بات کو نہ ماننے والا، ہے نا؟ سرکش، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ بہت بڑا طاغوت ہے یار، یعنی سرکش ہے، ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، جو چیز کے لیے نہیں ہونی چاہیے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا؟ اس کو کہا جاتا ہے سرکش، سر کو کھینچ لینے والا۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، جس کی لوگ عبادت کریں اور وہ اس عبادت سے راضی بھی ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو 2 چیز کا حکم دیا، ایک کرنے کا اور دوسرا بچنے کا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کیا کرنے کا؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ ہی کی عبادت کرنا توحید ہے، اور نہ کرنا، کس چیز سے روکا کہ یہ نہ کرنا؟ طاغوت سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی چیز کی عبادت ہو رہی ہے تو اس کی عبادت کرنے سے، اس کی بندگی کرنے سے، اس کی پوجا کرنے سے بچتے رہو۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت سے بچنا، یہی توحید ہے۔ میں نے بتلایا نا کہ توحید کی اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک سمجھ ہے، بات کہ نہیں؟ تو گویا اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمیں 2 چیز کا حکم دیا، ایک چیز کرنے کا،
جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا، قطعاً راضی نہ ہونا کسی دوسرے کی عبادت کرنے سے، اللہ ہی کی عبادت۔ ایک تو عبادت کرنا ہے نا، یہ نہیں کہ عبادت ہی نہ کرو، کس کی عبادت کرنا؟ اللہ۔ سمجھنے کے لیے آسان ہے ذریعہ، حسین اس کی عبادت کرنا، اس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا رب ہے، پالنے والا ہے، آپ کو روزی دینے والا ہے، اللہ ہی کی بات کرنا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم اللہ کی عبادت، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو چھوٹے موٹے دوسرے ہیں، چھوٹے موٹے ہے نا، ان کی بھی عبادت کرتے، اللہ نے روک دیا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے تم بچنے رہنا۔ علماء کرام نے طاغوت کا کئی معنی بتلایا ہے۔ ایک معنی بتلایا ہے ہر وہ چیز جس کی عبادت ہو، ہر وہ چیز جس کی عبادت ہو یا جس کی پیروی کی جا رہی ہو، ہے نا، اس کو حد سے آگے بڑھانا، اس کو حد سے آگے بڑھانا۔ کوئی بھی مخلوق اگر اس کی عبادت کوئی بھی مخلوق کرتی ہے تو جس کی عبادت کرتی ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں آگے بڑھایا جا رہا؟ اگر کوئی مخلوق عبادت کے لائق ہے نہیں، یہ باطلی ہے، یہ عبادت کے لائق ہے۔ اب اگر ہم اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کو اس کے حد سے آگے بڑھا رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے ہیں؟ ظلم بھی کر رہے ہیں، ناانصافی بھی کر رہے ہیں اس باطلی کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اس باطلی کو اللہ کی عبادت میں حصے دار بنا رہے ہیں۔ اور اس باطلی کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت اور کیا وقار اور کیا رتبہ ہے نا۔ تو ایک رتبہ خاص طور پر جو اللہ کا ہے، جو سب سے بڑا رتبہ ہے، سب سے بڑا مقام اور درجہ اللہ کا، دوسرے درجے مقام اور رتبے کے علاوہ کہ اللہ ہی کی عبادت ہو، اس کی عبادت میں کسی کو بھاگیدار، حصے دار، شریک و ساجدار نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا رتبہ، یہ اللہ کی حیثیت ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کا اختیار اور حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا میرے بھائیو اور ساتھیو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے سب کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، جناتوں کو، یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے، یہ وصیت کر دیا ہے، یہ نصیحت کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ حکم میں ماننا اور جن چیزوں سے روکا رب نے، روکنا یہی عبادت ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے یہ حکم دے دیا، اللہ تعبدوا، کہ تم عبادت نہ کرو، تم عبادت، بندگی، پوجا نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، سوائے اس کے، کس کے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت تم نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ آیت ہے سورہ اسراء کی 170 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس آیت کے اندر حسین دو چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا، قرآن کی آیت ہے۔ ایک کیا حکم دے رہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، ولا، یہ حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور آگے روک رہا، اور دیکھنا، ہوشیار رہنا، آگاہ رہنا، چاقو چوبند رہنا، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، کچھ بھی، شیئا کہا اللہ تعالیٰ نے، نہ کرا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ،
شیئن کچھ بھی جب کہہ دیا گیا بھائی دسترخوان پہ بیٹھو تو پورا کرو، کچھ بھی نہ چھوڑو، تو مطلب ایک چاول بھی نہ چھوڑو، یہ بات ہوا، کچھ بھی کہا، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اور جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، تو اس میں نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، بزرگ بھی آ گئے، شریف بھی آ گئے، مورت بھی آ گئے، پیڑ پودے بھی آ گئے، سورج چاند، کچھ بھی شریک نہ کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، نہ تھوڑا نہ زیادہ، کچھ بھی شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دے دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، تو اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید۔ اب ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، چلو مان لیا ہے نا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اسماء یعنی ناموں میں، اللہ کی صفات یعنی خوبیوں میں تھوڑا سا کسی کو حصے دار بناتا ہے، کسی کو پارٹنر بناتا ہے، تو پکا وہ مسلمان ہوگا؟ دونوں کو ماننا ضروری کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ جو من کی بات ہو مان لو، جو من کے خلاف ہو چھوڑ دو، دونوں پر کرنے سے آدمی مسلمان ہوگا۔ اللہ ہی کی عبادت ہو، ٹھیک ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، اس کو نہیں مانتے، اس کو فالو نہیں کرتے، شبہات کی بنا پر، اپنے کسی کے پیچھے چلنے کی بنا پر، اپنے گاؤں سماج کی بنا پر، اپنی پرانی تعلیم کی بنا پر آپ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں شریک کرتے ہیں، اللہ کی خوبیوں میں شریک کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں؟ نہیں مان رہے ہیں، ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی، اور اللہ بھی سنتا ہے، سننا دونوں کے اندر ہے بات کہ نہیں؟ لیکن کیا اللہ جیسا سنتا ویسا آپ سنتے ہیں؟ اب اگر کوئی کہے کہ جیسے اللہ سنتا ہے غائب اور حاضر کو، جیسے اللہ سنتا ہے غائب اور حاضر سب کچھ، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، تو جو یہ عقیدہ رکھے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سننا، جو اللہ کی خوبی ہے، حصہ دار کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جیسے مثال کے طور پر دوسری مثال دیکھیں، رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اب اگر کوئی کہے پالنے والا اللہ ہے تو روزی کون دے گا؟ اللہ ہی۔ اب کوئی کہے کہ اے اللہ روزی ہمیں دے دے، ہماری روزی میں برکت دے دے، ہے نا؟ اور تھوڑی دیر کے بعد جائے کسی شریف دیندار آدمی جو زندہ ہو یا مر گیا ہو، اس کی قبر کے سامنے یا اس کے سامنے کھڑا ہو اور کہے کہ ہماری روزی دے دے، ہمیں پال جس طرح اللہ پالتا ہے، تو اس آدمی کو اللہ کے ساتھ ہم مثل اور برابر ٹھہرایا گیا کہ نہیں ٹھہرایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آیت نمبر 151 کے اندر بیان فرمایا، قل تعالوا، اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا، آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں پڑھ کے سناؤں قرآن کی آیت یا تورات یا انجیل، اس کو اے یہود و نصارا تم آسمانی کتاب مانتے ہو، آؤ میں پڑھ کے دکھاؤں، تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے،
زبور کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، کیا حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ تمہارے رب نے، کس نے حرام کیا؟ رب نے، جو سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، کیا چیز؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم کچھ بھی اس کے ساتھ شریک کرو، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کرو، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ چنانچہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک و ساجدان نہ کرو۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم بند کر کے مہر لگائی ہوئی وصیت پڑھ لے تو یقیناً وہ اپنی زندگی کا مقصد جان جائے گا، ہے نا۔ اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر کے 153 تک، اور سورہ انعام 6 پارے میں ہے، لکھ لیجئے میرے بھائیو، ضرور یاد کر لیجیے، پڑھ لیجئے گا، جا کے تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ سورہ انعام پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 151 سے لے کر کے 153 تک میں اللہ تعالی نے چند چیزوں کا حکم دیا ہمیں، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ذرا اس حکم کو میں سرسری طور پر وقت کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ کیا حکم دیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو حکم دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ان یہودیوں سے، ان یہودی و نصرانی کافر ہیں کہ نہیں کافر ہیں؟ کیوں کافر ہیں؟ کیا وہ عبادت نہیں کرتے؟ کیا وہ پوجا نہیں کرتے؟ کیا وہ بندگی نہیں کرتے؟ کیا وہ دعا نہیں کرتے؟ اللہ کی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبیوں کی کرتے، موسیٰ کی کرتے، ہے کہ نہیں، عیسیٰ کی کرتے، بنو اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، سن لو اپنے کان سے، یہ نہ کہنا کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ نہ کہنا میرے کان تک یہ آواز نہیں پہنچی تھی۔ اے نبی پاک، اللہ حکم دے رہا نبی پاک، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سنا دوں، کان سے سن بھی لو اور آنکھ سے پڑھ بھی لو۔ سننے کا کام، پڑھ کر سنا دوں، اگر نہیں یقین ہے میرے سنانے پر تو آنکھ سے پڑھ بھی لو، نہیں اپنے علماء کو بلا لو، کیا کیا کہ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میرے بھائیوں ہر حرام کام سے دور رکھے، اور جب ہمارے کانوں تک رب کا یہ پیغام، نبی کا یہ پیغام پہنچے کہ یہ کام حرام ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان حرام کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اگر ہو گیا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو سننے والا ہے، اس وقت توبہ کو سنتا ہے جب تک کہ غرغرے کا ٹائم نہ آ جائے۔ کیا کیا حرام کیا؟ قرآن کی آیت ہے، تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلی فرصت میں حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہت ساری حرام چیزیں ہیں جس کے اندر سماج کا نقصان ہے، انسان کا نقصان ہے، دوسری مخلوق کا نقصان ہے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو حرام کیا وہ چیز کیا ہے کہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، کیونکہ یہ کام کر لیے تو اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی جنت سے دور ہو گئے۔ اللہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کہا، شیء کہا، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔ تو چیزوں میں ولی آ گئے کہ نہیں؟ حسین مولوی صاحب بھی آ گئے، حضرت جی بھی آ گئے، آ گئے نا، وہ بھی چیز ہے کہ نہیں چیز ہے بھائی؟ اچھا، دوسری کیا حکم دیا؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے بعد حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ دوسرا، تیسرا کا حکم کیا ہے؟ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ تمہیں بھی اور ان کو بھی برابر رزق کون دیتا ہے؟ آپ کو کون رزق دیتا بھائی؟
اللہ ہی دیتا نا. تو جو اولاد دے رہا وہ اولاد کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ تو اللہ تمہیں رزق دے گا، ان کو رزق نہیں دے گا. کوئی محنت کر کے کماتا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کماتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے. سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے اور اس کی گارنٹی لے لیا ہے نا. اب دیکھیں سماج کے اندر کیا، 3 بچے ہو گئے، چوتھے کے لیے آپریشن کروا دو. کیوں؟ کون کما کے کھلائے گا؟ اور بہت سارے لوگ تو کیا کرتے ہیں، ہاں لڑکا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک آنکھ اور ایک کان نہیں ہے لڑکے کے پاس، یا چہرہ بدلا ہوا، ہٹ سے اس کو ضائع کروا دو، جبکہ ڈاکٹر کی رپورٹ غلط ہو. یا لڑکی 4 ہو گئی، اب 5واں حمل جو ہے وہ بھی لڑکی ہے، لڑکی 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 لڑکی، اس کو خراب کروا دو. یہ اولاد کو قتل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اور چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا، ذرا دھیان دیجیے گا میرے بھائیوں ساتھیوں غور سے. بے حیائی کے کام چاہے وہ کھلم کھلا ہو، سنیے گا، بے حیائی کے کام چاہے وہ کھلم کھلا ہو یا چپکے ہو، پوشیدہ طور پر ہو، روم میں بیٹھ کر کمبل کے نیچے، بلنکٹ کے نیچے یا تنہائی میں ہوتے ہوئے بھی تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا. اور دیکھنے کو کون کا ہے، سننے کو کون کا ہے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پھٹکنا بھی نہیں، اس کے قریب اس کی آنچ اور ہوا بھی نہ لگنے پائے. یہ قرآن کا حکم ہے میرے بھائیوں. اور میں نے آیت کا حوالہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 151 سے لے کے 153. بے حیائی کے کام چاہے وہ کھلم کھلا ہو، ناچ گانے، فلم ہال، ہاں آرکیسٹرا اور مان کون کون طرح، یا چپکے ہو، کوئی نہیں ہے. کھولو نیٹ یار، تھوڑا سا دیکھ لو، تھوڑا سا سن لو. اللہ نے حرام کیا اور اللہ جانتا ہے. کھلم کھلا کرو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے، چپکے کرو گے. ہم لوگ مسجد والے ہیں، ہم لوگ نماز والے ہیں، ہم لوگ توحید والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کوئی بھی بے حیائی کا کام ایسا نہیں ہے جس میں شرک نہ پایا جائے. وقت نہیں ورنہ میں بتلاتا. کوئی بھی بے حیائی کا کام ایسا نہیں ہے جس میں شرک نہ پایا جائے. خاص طور پر ناچ اور گانے کے کام، فلموں کے کام، اس میں بہت سارے جگہوں پر شرک بلکہ کفر بھی موجود ہے. تو بے حیائی کا کام چاہے وہ کھلم کھلا ہو اور چاہے چپکے ہو، اس کے قریب قطعاً نہ جانا، پھٹکنا بھی نہیں. اب لوگ کہیں گے کیا مولانا میں موبائل پھینک دوں؟ نہیں. موبائل میرے بھائیوں، یہ انٹرنیٹ اور موبائل اس وقت کی سخت ضرورت ہے اور اسے استعمال کرنا چاہیے. کس چیز میں استعمال کرنا چاہیے؟ کہ اپنے ناک ٹھونسنے میں. آپ کے ناک میں کھجلاہٹ ہے، ہمارے ناک میں کھجلاہٹ ہے، انگلی سے کھجلا لیے، روئی ڈال کے موبائل پہ لوگے. اس میں ہمیں چاہیے کہ اس نیٹ کے ذریعہ، اس موبائل کے ذریعہ ڈیلی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام پہنچائے. نبیوں نے جو ہمیں سکھایا، ہمارے آخری پیغمبر نے جو ہمیں سکھایا ہے، لکھ کر، بول کر، دوسرے سے تحقیق کر کے لے کر ہم اس کے ذریعے پھیلائیں. لوگ برائی پھیلا رہے ہیں اور ہم کیا پھیلائیں گے؟ اور اللہ کی قسم آپ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب پر رحم کرے. جتنے لوگوں کے پاس نیٹ ہے یا موبائل ہے یا واٹس ایپ ہے یا فیس بک ہے یا ٹویٹر، جو بھی وسیلہ ہے، اگر آپ ہی لوگ خالی توحید پھیلانا شروع کر دو، امانت داری پھیلانا شروع کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد اسلامی آداب پھیلانا شروع کر دو، تو میرا اس بات پر یقین ہے کہ ہماری نیتوں میں، محنتوں میں جتنی سچائی اور اخلاص پایا جائے گا، 6 مہینہ کے اندر آپ جیسے نیک دل انسان سنائیہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر کم سے کم 200 ہو جائیں گے. کم سے کم کی بات کرو، بس نیت میں کیا ہو؟ سچائی ہو، پاک نیت ہو کہ ہم رب کے بندے ہیں اور رب کے دین کی تبلیغ کر کے رب کی عبادت کریں.
اپنے امیج کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو۔ جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کا قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے سے۔ ایک مسلمان کا جائز طریقے سے قتل کرنا کب درست ہے؟ اور وہ حاکم وقت، جب وہ شادی شدہ ہو، زنا کر لے یا کسی کو قتل کر دے، اور یہ کون کام کرے گا؟ حاکم وقت، ہے کہ نہیں؟ یا جب وہ دین سے کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو ناجائز طریقے سے کسی کو تم قتل نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت، نصیحت، ہدایت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ چھٹا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا، اور تم یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہڑپ کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، لوٹ لینے کے لیے، غصب کرنے کے لیے یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پیارا طریقہ ہو، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے نہیں، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچا۔ یتیم کے مال کو کھا سکتے ہیں اتنا جتنا اسلام نے اجازت، ناجائز، حرام، غصب کر کے، کمزور سمجھ کر کے نہیں۔ ساتواں حکم نے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس آیت کریمہ میں، توحید اور شرک سے شروع کیا اللہ تعالیٰ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ میرے بھائیو، یہ اسلامی تعلیم ہے، رب کا حکم ہے، اور یہ جتنی خامیاں، جتنی غلطیوں سے، یہ حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہودیوں نصرانیوں کے یہاں پائی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں کفار اور مشرکین کے ہاں پائی جاتی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان چیزوں سے رکو، گویا پتہ چلا کہ ان غلطیوں سے پاک رہنا مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اور جب انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت کو اللہ تعالیٰ جانتا کہ نہیں جانتا، اتنے ہی پابند کیا ہے جتنا ہم طاقت رکھتے ہیں۔ اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو، جب بات کرو تو کیا کرو؟ انصاف کی کہو، خواہ وہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہی کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کا، اپنے بیوی کا، کسی کا، جب بات کہو تو کس سے کہو؟ کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے، جو عقد کیا ہے، جو عہد و پیمان کیا ہے، اس کو پورا کرو۔ اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ایگریمنٹ لیا ہے کہ تمہارا پالنے والا رب کون ہے۔ رب کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہے؟ رب کے علاوہ کسی کی بندگی جائز ہے؟ قطعاً نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم روحوں کی دنیا میں تھے، عالم ارواح میں، اللہ نے وعدہ الستو بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ ہم سبوں نے وہاں اقرار کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، عقد کیا تھا، بلا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرو، اس نے تمہیں ان باتوں کی وصیت اور ہدایت دی ہے، چنانچہ تم یاد رکھو۔ 10واں حکم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ آگے بتلا دو سب کو، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ جو بیان کیا گیا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس پر چلو، اسے چھوڑ کر دوسری راہوں پر مت چلو۔ یہ جو بتایا گیا یہی میری راہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس پر چلو اور اسے چھوڑ کر دائیں بائیں آزو بازو چلنے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ جب ان راستوں کو چھوڑ کر، توحید کے راستوں کو چھوڑ کر اور ان اسلامی آداب اور تعلیم کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلو گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ کر دے گا۔ اللہ نے تمہیں ان باتوں کی نصیحت کی ہے۔ کیوں نصیحت کی ہے؟ تاکہ انہیں اپنا کر تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ،
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان باتوں کی ہدایت اور نصیحت اور وصیت کر دیجیے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر اللہ کے رسول کے پیچھے سوار تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر پیچھے سوار تھے، یہ ان کا رتبہ، اور ان کا صحابی کا نام کیا تھا؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام تھا؟ معاذ رضی اللہ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول اکرم کے کھچر گدھے پر میں پیچھے ہی بالکل، اللہ کے رسول ہے، میں پیچھے بالکل سوار ہوں۔ اتنے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ذرا غور سے سنو، مجھ سے کہا ہے معاذ، بولا اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، یہ اللہ کا حق کیا ہے آپ سب پر؟ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ سمجھ میں آیا سوال؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے معاذ یہ بتلاؤ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے اور ان بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ حضرت معاذ نے سمجھا کہ کوئی نئی بات اللہ کے رسول بتلانے والے ہیں، لہذا کہا اللہ اس کے رسول اچھا جانتے ہیں۔ اس کا جواب سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ اس کے رسول۔ یہ صحابہ کرام اکثر کہا کرتے تھے کیونکہ ہو سکتا کوئی وحی آئی ہو، کوئی نئی بات ہمیں اللہ کے رسول سکھانا چاہتے، تو جواب دیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے بھائیو ساتھیو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا سنو، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کے اوپر، سارے بندوں کے اوپر، چاہے جس کوالٹی کے بندے ہوں، نبی، رسول، ولی، عام، خاص، سب بندوں کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، پہلا حق ہے۔ یہ حق جب پورا کریں گے تو باقی حقوق قبول ہوں گے۔ یہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا نہ کریں، اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں۔ یہ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، سارے انسانوں پر، سارے جناتوں پر اللہ کا حق ہے کہ ہم صرف کس کی عبادت کریں، بندگی کریں، کس سے لو لگائیں، کس سے امید کریں، کس سے فریاد کریں، کس سے دعا کریں، کس کو ضرورت پوری کرنے والا مانے، کس کو مشکل کو دور کرنے والا مانے، کس کو؟ اللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے تب اللہ ہمارا حق ادا کرے گا نا، کہ اللہ کا حق نہ ادا کریں اور اپنا حق پورا لے لے، ڈیوٹی پوری نہ کریں، سیلری پوری مانگیں، اور جب کٹے تب چی چی کریں۔ جب اللہ کا حق پورا کریں گے، جس حق کے پورا کرنے کے بعد دوسرے حقوق قبول ہوں گے۔ دوسری بات ہے تو بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر بتا دیا اللہ تعالیٰ، وحق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ کے اوپر یہ حق ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اس بندے کو اللہ بالکل عذاب نہ دے جس بندے نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، کچھ بھی شریک نہیں۔ یہ سب سے پہلی دعوت اور پہلا پیغام۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کیا تو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ ہوگا عذاب کہ نہیں؟ حدیث میں کیا بندوں کا اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ بندے جب اللہ کی عبادت کریں تو اللہ انہیں کچھ بھی عذاب نہ دے۔ کب؟ جب اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں، نہ اس کا انکار کریں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے صفات اور خوبیوں میں کچھ بھی شریک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں جب میں نے پیاری بات سنی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر الناس،
کہ میں جا کر کے لوگوں کو یہ اچھی بات بتلا نہ دوں, یہ اعلان نہ کر دوں کہ بھائی بندوں کا اللہ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے, اور جب بندے اللہ کا حق ادا کریں گے تو اللہ انہیں کچھ بھی عذاب نہیں دے گا, جا کے لوگوں کو بتلا دو. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مت بتلاؤ, لا تبشروا, مت بتلاؤ, ورنہ لوگ بس اتنے کریں گے. لوگ اللہ پہ بھروسہ کر کے بس اتنے کریں گے, نہ نماز نہ روزہ نہ توبہ نہ استغفار, کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے. لیکن جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو امانت داری کے طور پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کر دیا. تو بنیادی چیز اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا, اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھیدار نہ کرنا. اب میرے بھائیوں 5 منٹ کے اندر ہم یہ دیکھیں, غور کریں کہ آج جس بھی ملک میں چلے جاؤ, چاہے وہ مسلمانوں کا ملک ہو یا غیر مسلموں کا ملک ہو, عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ خاص طور پر جو اپنا تعلق اسلام سے جوڑتے ہیں, اپنی نسبت اسلام سے کرتے ہیں, جیسے ہم انڈین, ہم پاکستانی, ہم بنگلہ دیشی, ہم فلان, عذاب ہو رہا نہیں؟ اور اللہ کے دشمن عذاب بنے ہوئے ہیں, کہ اللہ کے ولی لوگ عذاب بنے ہوئے ہیں اللہ کے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں. جہاں بھی شرک کا بور بالا ہوگا, جہاں شرک ٹھاٹھے مارے گا, پلے گا, بڑھے گا, توحید غائب ہوگی, وہاں اللہ کا عذاب دنیا میں آنا ہی آنا ہے. وہاں اللہ کا عذاب دنیا میں آنے آنا. تو بہرحال پوری دلیلوں اور حدیث کی دلیل سے یہ خلاصہ نکلا کہ توحید ضروری ہے عبادت کے قبول ہونے کے لیے. توحید ہی بنیاد ہے. اگر توحید صحیح ہے تب عبادت ہماری صحیح ہوگی اور قبول ہوگی. اگر توحید صحیح نہیں ہے تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید سمجھنے والا, سمجھانے والا, اپنانے والا اور منوانے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ شرک سے دور رکھے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.